اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعائیں اللہ کا احسان. حضور آپ سے کچھ تبادلہ خیال کرنا ہے اگر اجازت. ارشاد. عرض یہ ہے حضور کہ یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے درمیان اتنا جو بٹوارا ہے اور آپس میں یہ تقسیم ہو گئی ہے، اس کو ایک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے استاد حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اتحاد زندگی اور اختلاف موت. ظاہر ہے آپ نے یہ بات کہہ کے اتحاد ملت اور اتحاد اہل سنت کی ضرورت پر زور دیا. انانیت اگر ہم لوگوں کے بیچ ختم ہو جائے اور اخلاص کا فقدان نہ ہو تو ہر انتشار کو اتحاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. افسوس یہ ہے کہ اس معاملے میں شخصیت پرستی کو بڑا دخل ہو گیا ہے. خدا پرستی کے جذبے سے اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اپنا سینہ کھول دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بیچ انتشار ہو اور اتحاد کی فاختہ امن کے ساتھ نہ اڑے. ضرورت اس بات کی ہے. اچھا حضور، یہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اہل سنت میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، مسلک کہتے ہیں راستے سے. اہل سنت کا راستہ یا اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو اعلیٰ حضرت اور اہل سنت دو نہیں، نظریاتی اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں. مسلک اہل سنت عموم میں ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت خصوص میں ہے. تو تعریف کے لحاظ سے نہ مسلک اعلیٰ حضرت میں کوئی قباحت ہے نہ مسلک اہل سنت میں کوئی قباحت ہے. مسلک اہل سنت چونکہ سنیوں میں سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں ہمیں ایک تعویل کرنی پڑتی ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو پھر ہمیں ایک تعویل کرنی پڑتی ہے کہ جو اہل سنت کا مسلک ہے وہی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. پھر ایک بات اور، مسلک چار ہیں: حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. ہم لوگ مسلک حنفیہ کے مقلد ہیں. تو لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ جب مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو اصل میں یہ جملوں کی ایک جنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں الجھنا نہیں چاہیے. یہ بات بھی صحیح ہے، وہ بات بھی صحیح ہے. حضرت تفصیلاً تو نہیں، شدہ کچھ میں نے سنا ہے اور سرسری طور پر میں نے پڑھا ہے. کچھ بھج میں غالباً آپ نے خطاب کیا تھا، تقریر آپ کی ہوئی تھی، تو اس میں شاید آپ نے، اور میں نے وہ کلپ سنی بھی نہیں ہے، تو آپ نے غیر مسلموں کے خداؤں کی تعریف کی ہے جس کی بنا پر کچھ اہل علم اور اہل تحقیق مفتیان کرام نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا. ٹھیک ہے. جبکہ کچھ اہل تحقیق اور اہل افتاء نے آپ کی حمایت کو اتر کر آپ کی طرف سے صفائی پیش کی ہے اور کہا کہ نہیں، عبید اللہ خان صاحب نے جو بھی وہاں پہ باتیں کی ہیں وہ معول ہے، اس میں تعویل ہے جس کی بنا پر ان پر کفر کا نہیں عائد ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ سے براہ راست سننا چاہتا ہیں کہ آپ میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ ٹیپ میں ہے.
جب میرے اوپر اس طرح کے الزامات عائد کیے گئے تو میں نے از راہ خلوص ایک استفتاء کیا دارالعلوم اشرفیہ میں، اور حافظ ملت کے عرس کا زمانہ قریب تھا۔ غالباً مارچ کے اخیر میں حضرت کا عرس تھا، اور مارچ کے پہلے ہفتے میں نے اپنا استفتاء بھیجا اور وہ کیسٹ بھیجا۔ میں نے اس میں اپنے استفتاء میں لکھا ہے کہ مجھ پر کچھ لوگوں نے الزام کفر عائد کیا ہے اس تقریر کے حوالے سے۔ میں یہ تقریر کا کیسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میری تقریر کے کسی بھی پہلو میں کفر کا کوئی داعیہ موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں بند کمرے میں توبہ نہیں کروں گا۔ حضرت کا عرس سامنے ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بھرے اسٹیج پر میں اپنی اگر وہ کفر ہے تو کفریہ حرکت سے توبہ کروں گا، اور عوام کو گواہ بنا کر، حافظ ملت کی برکت کو گواہ بنا کر، ایک مومن کے لیے توبہ سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا، اور میں احسان مند ہوں گا ان لوگوں کا جن لوگوں کے ذریعے مجھے ہدایت ملتی ہے۔ اگر یہ کفر ہے، پوری تقریر اشرفیہ میں لفظ بلفظ ریکارڈ کی گئی، لکھی گئی، اور اس پر مفتی نظام الدین صاحب کا فتویٰ آیا صحیح فتویٰ کے نام سے، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ تقریر بالکل بے داغ ہے۔ اس کے بعد کرنیل گنج گونڈا سے محترم شعیب العلیم بقائی صاحب نے ایک افتاء فقیہ النفس حضرت مولانا مطیع الرحمن رضوی صاحب سے کیا اسی تقریر کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ آپ بغیر کسی کی طرفداری کے جو احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ہے وہ انجام دیں۔ مفتی صاحب نے ایک ایک جملے پر اپنے فتوے میں بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ کہیں سے بھی اس تقریر میں کفر کا کوئی شائبہ موجود نہیں، یہ عبید اللہ اعظمی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ نفسانیت ہے لوگوں کی، اور یہ تقریر بالکل بے داغ ہے۔ اب اس سلسلے میں وہ فتوے کی کتاب بھی موجود ہے انکشاف صداقت کے نام سے، اور اس پر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے۔ خیر وہ کتاب بھی بہت چھپی، بہت چلی، مگر میں نے اتمام حجت کے لیے پھر بھی اشرفیہ میں یہ کہا کہ اگرچہ میری تقریر ان دو محققین کے فتووں کی بنیاد پر بے داغ ہے، مگر امت میں اہل سنت میں انتشار کو جو لوگ ہوا دے رہے ہیں، اتمام حجت کے لیے اس کے باوجود کہ میری تقریر بے داغ ہے ان فتاووں کی روشنی میں اس کے باوجود بھی اس اسٹیج سے اگر مجھ سے کوئی کفر ہوا ہو، کوئی شرک ہوا ہو، کوئی بدعت ہوئی ہو، کوئی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، میں ہر اس جرم سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، عوام الناس کو، علماء کرام کو گواہ بنا کر، اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا اور برسر اسٹیج کیا اور اعلان کیا تاکہ یہ فتنے اور فساد کا معاملہ ختم ہو جائے، مگر مجھے ایسا لگا کہ اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، فسادی ملا اللہ کے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اچھا حضور، بنام اسلام بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے آپ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اور آپ اپنے دور میں بہت دنوں تک ایم پی رہے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت کے لیے آپ نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہے ہمیشہ کے لیے اشار؟ اللہ رب العالمین کا کرم ہے مفتی صاحب، اس کا کروڑہ احسان ہے، اور اس کے رسول کے کرم کی بھیک مجھے ملی کہ میں نے 31 مارچ 1990 کو میں پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہوا،
اور حلف وفاداری کے بعد پارلیمنٹ میں جو میری پہلی تقریر ہے، اس تقریر میں میں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت جنتا دل کی گورنمنٹ ہے جس نے سوشل جسٹس سماجی انصاف کا نعرہ دیا۔ تو سماجی انصاف کا نعرہ یہ ہے کہ سماج میں جس نے سماجی انصاف پیدا کیا سب سے پہلے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور انسانی تاریخ میں سماجی انصاف کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا اور انسانیت کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ملک میں رام نومی کی چھٹی ہوتی ہے، کرشن جینتی کی چھٹی ہوتی ہے، گرو نانک کے نام کی چھٹی ہوتی ہے، اور بہت ساری چھٹیاں ہوتی ہیں، گاندھی جینتی کی چھٹی ہوتی ہے، 15 اگست کی چھٹی ہوتی ہے، یوم آزادی کی، 26 جنوری کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو میں بھری پارلیمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ تو صرف ہندوستان کی آزادی کی چھٹی اگر آپ دے رہے ہو تو اب تو سماجی انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے۔ 15 اگست 1990 کو ملک کے پرائم منسٹر لال قلعے کی فصیل سے اعلان کریں کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور سماجی انصاف کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر عید میلاد النبی کی سرکاری چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست 5 مہینے کے قلیل عرصے میں میں نے اس زمانے کے وزیر اعظم جناب وشناتھ پرتاپ سنگھ عرف وی پی سنگھ صاحب سے یہ بات منوا لی۔ انہوں نے 15 اگست 1990 کو لال قلعے کی عظیم فصیل سے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج میں انسانیت اور سماجی انصاف کے اگوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم عید میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا۔ ویسے بہت سارے کام ہیں، مگر میں اس کام کو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور تکلیف نہ ہو تو ایک عرض یہ ہے کہ آخری بات کہ آپ جامعہ قادریہ مظہر العلوم نور میں تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا پروگرام کے لیے، آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا عمدہ خطاب کیا، اور کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ الحمدللہ یہاں کے لوگ ٹھیٹھ بنگالی ہیں، ان کو اردو کی وہ گاڑی اردو سمجھ نہیں آتی، سچ۔ مگر آپ نے بڑا اچھا عمدہ انداز میں سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ مگر آپ نے ان کو کیسا پایا، ہمیں کیسا پایا؟ جامعہ قادریہ سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں عوام کو بہت سادہ لو سمجھتا ہوں۔ ان کے دل کی تختی پہ جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس پر یقین کر کے یہ چلنے لگتے ہیں۔ علماء کرام کو یہ چاہیے اور خطبہ کو کہ ان کے سامنے صحیح معنوں میں دین پیش کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، ان کے کردار و عمل، ان کی مقدس تعلیم، علم دین کی افادیت، اس کی فضیلت پہ گفتگو کیا جائے، جو عوام الناس کے لوح دل پر مرتسم ہو جائے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ علم دین کی فضیلت کو عام کرنے کے لیے اور تعلیم دین کو مشتہر کرنے کے لیے چھوٹی سی قلیل سی تنخواہ اور مشاہرے پر اپنا جو خون جگر قربانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ زمانہ تو آپ کی خدمات کا حق نہیں ادا کر سکتا، مگر فضل رب العالمین انشاءاللہ ہمارے ایسے مخلص علماء کے ساتھ رہے گا، ہمارے ایسے مخلص طلباء کے ساتھ رہے گا، اور یہ جامعہ شروع ہی سے تعمیر دین و مذہب کے لیے ایک نمایاں حیثیت اس پورے علاقے میں رکھتا ہے۔ یہ میرا چوتھا دورہ تھا، اور جب آیا ہوں میں پہلے سے زیادہ آپ حضرات سے متاثر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو، اس ادارے کو، اس کے منتظمین کو، یہاں کے عوام اہل سنت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت ریاکاری سے الگ ہٹ کر خلوص کے ساتھ کرنے کی مجھے توفیق بخشے۔ آپ بھی دعا کریں، آپ مسافر ہیں۔
اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو صحت و سلامتی سے رکھے میرا معبود، اور ہم سب لوگوں کے گناہ معاف فرمائے۔ فقیہ النفس مدد اللہ علیہ کے بارے میں کچھ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ملک کے مقتدر ٹاپ 10 مفتیان کرام نے اگر کوئی نام 14ویں کے چاند کی طرح سے روشن ہے تو وہ فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا ہے۔ رب العالمین ان کا سایہ عاطفت ہم لوگوں کے سروں پہ سدا قائم رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔